چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم لوگ آج کتاب التوحید میں 18واں باب الباب الثامن عشر باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکیہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. یہاں سے آج ہم لوگ 18ویں باب سے اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں. جی شروع کیجئے شیخ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء ان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقوله تعالى وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا. آپ کی آواز تھوڑا سا قال هذه آپ کی آواز تھوڑا سا کریش ہو رہی. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها آواز تو زور سے چاہ رہی تھی پہلے سے بھی، خالی جو ہے نا تھوڑا کٹ کٹ کے آ رہی تھی. میرے خیال سے نیٹ کو ڈرانے واسطے زور سے پڑھ رہے دکھتا تھا. نہیں نیٹ پرابلم ہے بولے تھا شام سے. اب صاف ہے شیخ، اب صاف ہے، پڑھیے. جی أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أترت لا تطروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. وفي الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. صدق الله العظيم. طيب ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی نصوص ہم لوگ پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد مسائل پڑھتے ہیں. تو جو باب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل میں بنو آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں کفر کا سبب کیا ہے، یا اپنے دین کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے. کہا کہ سبب الغلو فی الصالحین، جو لوگ نیک لوگ گزرے ہیں ان کے اکرام میں یا ان کی تعظیم میں غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا، یہ چیز ہی اصل سبب ہے ترک دین کا. یعنی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ نیک لوگوں کی تعظیم کر رہے ہیں، بلکہ اس تعظیم کے نام پہ یہ لوگ اپنے دین کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ بعض آیتوں اور نصوص کی روشنی میں اس کو وہ ثابت کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ. تو یہاں پر سب سے پہلی آیت جو انہوں نے ذکر کی ہے اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اہل کتاب کو کہ تم دین میں غلو نہ کرو، یعنی
حد سے بڑھایا نہ کرو. جو چیز اللہ تعالیٰ نے جتنی رکھی ہے اس کو اتنے ہی حد تک محدود رکھو. اب احترام جتنا مطلوب تھا ایک انسان کا، اس کے تعدم حیات اس کو جو ہے اچھے القاب سے پکارنا، اچھا تعامل کرنا، اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں نیک لوگوں کے ساتھ احترام تھا. اب لوگوں نے نیک لوگوں کے احترام کے نام پر غلو اس طرح کیا کہ ان کے کچھ مجسمے بنائے، پھر ان کو اپنے مجلسوں میں رکھا. تو یہ یہاں سے غلو ایسا ہوا، یعنی ان کی عزت میں جتنا حکم دیا گیا تھا اس سے بڑھ کر آگے کچھ کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی. تو یہ بات منع کی جا رہی ہے اہل کتاب کو. وہی حکم دیگر لوگوں کو بھی ہے کہ دین میں غلو نہ کیا جائے. اس کے لیے دیگر آیتوں اور احادیث سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس کی تفسیر میں کہ یہ قوم نوح کے کچھ نیک لوگوں کے نام ہیں. جب یہ لوگ دنیا سے گزر گئے تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ان کو اپنی مجلسوں میں ایک تمثال کی صورت دے کر یا ایک مجسمے کی صورت دے کر تم اس کو کھڑا کرو، یعنی رکھو، مجلسوں میں لا کر رکھ لو ان لوگوں کو. فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، ان کا تمثال یا ان کا مجسمہ بنا کر لوگوں نے رکھا مجلسوں میں. پہلے تو ان لوگوں نے رکھا، بس اتنا کیا، اس سے آگے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے اس کی پوجا نہیں کی، اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا. لیکن کچھ عرصہ گزرا کہ اس کے بعد جو لوگ آئے تو انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ان کی پوجا شروع کر دی. تو یہ شروع میں یہ بات صرف احترام کے نام پر تھی کہ ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہیں. اس حیلے سے یا اس بہانے سے ان لوگوں نے مجسمے کی شکل دے کر انہیں اپنے مجلسوں میں رکھ لیا. اس کے بعد جب علم ضائع ہوتا گیا، علم مٹتا گیا، تو وہاں سے ان لوگوں نے، ان کی قوم نے بعد میں ان سارے مجسموں کی پوجا شروع کر دی. یہی بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر گئے تو یہ لوگ ان کے قبروں کے پاس جا کر سجدہ ریز ہونے لگے، جھکنے لگے. پھر ان کے تمثال بنائے، ان کے مجسمے بنائے. پھر جب ایک مدت گزری تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. اب مزید دیگر احادیث سے مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اسی طرح غلو نہ کیا جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میری تعریف میں حد سے زیادہ مت بڑھو، مبالغہ نہ کرو. کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح ابن مریم کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے نصارہ نے غلو کر دیا. الاطراء کہتے ہیں المبالغۃ فی المدح. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، لیکن میں معبود نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں یہ بات بتلائی گئی ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. غلو کرنا کسی بھی چیز کے تعلق سے شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ غلو ہے. اور یہی چیز اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دی. بالکل اسی طرح جس طرح قوم نوح کے بزرگوں کو ان لوگوں نے ایک تکریم کے لیے، ایک عزت کے لیے
جتنی عزت کا حکم دیا گیا تھا اس سے بڑھ کر آگے عزت کرنے کے لیے انہوں نے مجلسوں میں ان کے تمثال لا کر نصب کر دیے، بیٹھا دیے، رکھ دیے۔ اس کے بعد آنے والوں نے اس میں پوجا شروع کر دی، تو یہ غلو ہی ہوا۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح مسلم حدیث مروی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلک المتنطعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا۔ اصل میں تنطع کہتے ہیں تعمق، نطع اصل میں یہ جو زبان کے اوپر والا حصہ جو ہے یہ نطع، اس سے تنطع فعل ہے۔ ہلک المتنطعون، دین میں سختی کرنے والے، یہ لوگ ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ سختی کیسے؟ کہ آپ دین کے نام پر کوئی کام ایسا کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کچھ صحابہ آئے، انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ہی اتنی ہی ہے جتنا ان کا تصور ہے اس سے کم ہی ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ باتیں طے کر لیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے طے کر لیں، یہ صرف تنطع ہے، یہ دینداری نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کا جو مفہوم دیا کہ وہ شادی بھی کرے، آدمی روزہ بھی رکھے، افطار بھی کرے، تو یہ رات میں سوئے بھی، عبادت بھی کرے، تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں ثابت ہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادت کے نام پر اپنے آپ پر سختی کر لے تو پھر یہ تنطع ہے۔ اس کے بعد مسائل کا جو استنباط ہے ان مسائل کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی پڑھیں مسائل۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام وروى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث. جی افسر، جی وہ العجبہ ہے، فتحے کے ساتھ ہے وہ۔ اچھا، للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه شبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. والفطر الخامسة والفطر تردها تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. الثالثة تفسير غيره، أرادوا به غيره. الثالثة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حس بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. شدے کے ساتھ، را کے شدے کے ساتھ، مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح.
الثانية عشر معرفة النهي عن التماثل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم الشأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث مع معرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى يعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أطرت النصارى. كما أطرت النصارى جی ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحة إيانا بهلاك المتنطعين. بهلاك المتنطعين. بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها معرفة وجوده ومدرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. صدق الله العظيم. صدق الله صلى الله عليه وسلم. جی چلیے اب یہاں مسائل کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. اس میں ان نصوص کی روشنی میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. یہاں پہلے ایک نحوی جو ترکیب ہے یا نحوی جو اعتبار سے جو عبارت کا مفہوم بنتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب ہے تو رأى کا مفعول ہے العجب. رأى العجب من قدرت اللہ وتقلیبہ للقلوب اس طرح ہے وہ. ٹھیک ہے اور تاکہ مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو رأى کا مفعول ہے العجب. اچھا یہاں دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ باب اور اس کے بعد والے جو بھی دو باب آ رہے ہیں ان کو پڑھنے سے قاری کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کتنا اجنبی سا ہو گیا. جو لوگ توحید پرست ہیں، جو لوگ حق پرست ہیں، جو لوگ قبروں کو پوجتے نہیں ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے دین ہے اور ان کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے دور ہے. تو یہ اصل میں سچے اسلام کی تصویر کو گویا کہ غائب کر دیا گیا اور اسلام صحیح اسلام اجنبی ہو جا رہا ہے. اگر ہم ابھی بھی اپنے ملکوں میں اپنا فیصد دیکھیں گے یعنی جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں ان کا اگر تناسب دیکھیں گے تو آج بھی بہت ہوگا تو 10 15 20% ہی ہوگا. بقیہ 80% جو مسلم آبادی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو صالحین کے غلو میں شکار ہے. بہت سارے لوگ تو براہ راست سجدوں کو قبروں پر سجدہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ کچھ دیگر انداز میں قبروں سے جڑے ہیں اور وہاں جا کر مرادیں مانگتے ہیں. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں ان ملکوں میں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، آباد ہیں، علم موجود ہے، لیکن پھر بھی یہاں سچے اسلام کو لوگ اجنبی نظر سے دیکھتے ہیں. باقی جو لوگ شرک بت پرستی میں مبتلا ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو کس طرح پھیر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ دلوں کو کس طرح پھیرتا ہے. تو یہ عجیب بات ہمیں دیکھنے میں آئے گی. یہ رآ کا مفعول العجب ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر مستنبط ہو رہا ہے کہ
اول شرک حدث على وجه الارض انه بشبهة الصالحین، یہ دنیا میں جو سب سے پہلا شرک وجود میں آیا وہ یہ صالحین کے عزت و احترام کے شبہ ہی سے آیا، شیطان لایا اسی راستے سے۔ صالحین کی عزت کرو، ان کو یاد رکھو، ان کو صرف صبح میں دیکھو، بعد میں ان کو چھوؤ، بعد میں ان کے اوپر سجدہ ہی کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ جو صالحین کی عزت اور اکرام کے نام پر سب سے پہلے دنیا میں شرک وجود میں آیا، ورنہ براہ راست لوگوں نے سیدھے سیدھے بت رکھ کے پہلے پوجنا شروع نہیں کیا۔ یہ شیطان کی گمراہی اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں اتری کہ پہلے احترام کیا جائے صالحین کا، ان کے مجسمے لگائے جائیں، پھر ان کو چھوا جائے، پھر ان سے ان کے سجدے ہونے لگے، پھر اب اس کے بعد تو ایسا ہونے لگا کہ ان سے مرادیں بھی مانگنے لگی، ان سے کچھ اور بھی اپنی ضرورتیں مانگنے لگے۔ تو یہ سب سے پہلے صالحین کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی شرک کا وجود آیا دنیا میں۔ تیسری چیز، اول شیء غیر به دین الانبیاء وما سبب ذلك مع معرفة ان اللہ ارسلهم، یہ سب سے پہلی چیز یعنی غلو جس کے ذریعے سے انبیاء کے دین کو بدلا گیا۔ سب سے پہلے غلو کے ذریعے سے ہی انبیاء کے دین کو بدلا گیا، حالانکہ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ انبیاء نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ انہوں نے جو چیزیں نہیں بتائی تھیں انہوں نے وہ سارے کام کر دیے۔ کسی رسول نے یہ بات نہیں بتلائی تھی کہ تم لوگ اپنے صالحین کے احترام کے لیے اس طرح کرو، مجسمے بناؤ، ان کو مجلسوں میں رکھو۔ یہ ساری چیزیں کسی انبیاء میں سے کسی نے بھی یہ چیز لوگوں کو نہیں بتائی تھی۔ اس کے باوجود شیطان کی یہ گمراہ کرنے میں کامیابی اس طرح ہی ہوئی۔ چوتھی چیز، سبب قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردها، بدعتیں اس کو قبول کرنے کا سبب یہ غلو ہی بنا، مع کون الشرائع والفطر تردها، حالانکہ شریعتیں بھی اور فطرت سلیمہ بھی اس بات کو انکار کرتی ہے کہ بدعتیں رواج نہ پائیں، اور اسی طرح غلو سے بھی ایک فطرت سلیمہ بھی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ غلو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح شریعتیں تو واضح طور پر نصوص ذکر کرتی ہیں کہ غلو نہ کیا جائے۔ یہ بات تو اہل کتاب کو بھی کہی گئی تھی، یہ بات امت محمدیہ کو بھی کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره۔ دیکھیے یہاں اس کے علاوہ بھی جو اسباب ہیں اس دین کی تبدیلی کے یا دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے، ایک تو یہ بھی ہے کہ حق کو باطل سے لوگوں نے ملا دیا، گڑبڑ کر دیا، اس طرح ملا دیا کہ لوگوں کو پھر حق اور باطل کی پہچان مٹ گئی۔ فالاول محبت الصالحین، ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر نیک لوگوں کی محبت کو ایک سبب بنایا گیا اس کام کو ایجاد کرنے کے لیے۔ والثانی فعل اناس من اہل العلم والدین شیئا ارادوا به خیرا، پہلے جن لوگوں نے تمثال رکھے یا مجسمے رکھے مجلسوں میں، ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کی طرح ہمیں بننا چاہیے، یہ سامنے رہیں گے تو ہم کو یاد آئیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کا، جو لوگ پہلے مجسمے لا کر رکھے، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن جب وہ لوگ مر کے گزر گئے تو اس کے بعد آنے والوں نے یہ سوچا کہ یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کو سجدہ کیا جائے۔ یہ بات
شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دی. تو ایک تو محبت الصالحین، یہ تو کوئی چیز منع نہیں تھی، لیکن اس کو بنیاد بنا کر، وہ تماثیل بنا کر یہ دونوں حق اور باطل کو ملا دیا گیا. اس کے ذریعے سے شرک اور غلو یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. السادسہ تفسیر الآیت التي في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ یہ ان کے قوم میں یہ بات عام طور پر رواج پا گئی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو نہیں چھوڑو. اب یہ جو صالحین تھے، اب ان کے مجسمے ان کو نہ چھوڑا جائے، یہ بات ان کے ذہنوں میں رواج پا گئی تھی. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، شرک وجود میں آیا. ساتویں چیز یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اس کے دل میں حق کی جو باتیں ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں، باطل کی باتیں اس کے دل میں زیادہ جگہ پکڑنے لگتی ہیں. حق کی باتیں عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو پھر اس کے لیے یہ بات برعکس بھی ہو سکتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ حق کی باتیں اس کے دل میں جگہ پکڑ جاتی ہیں اور باطل کی باتیں اس کے دل میں کم جگہ پکڑتی ہیں. لیکن ایک عمومی طور پر انسانوں کا مزاج ایسے رہا ہے، ماشاء اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے جس کو دور رکھا ایسی ساری چیزوں سے تو پھر اس کا معاملہ اور ہے، ورنہ عمومی طور پر انسانوں کی طبیعت میں باطل کی چیزیں زیادہ جگہ پکڑتی ہیں اور حق کی باتیں کم ہی جگہ پکڑتی ہیں، کم ہی اس کے دلوں میں جگہ پاتی ہیں. آٹھویں چیز ان فی شاہدا لما نقل عن السلف ان البدعۃ سبب الکفر. سلف کہا کرتے تھے کہ بدعت جو ہے سبب الکفر البدع، یعنی لوگوں کے اندر کفر اور شرک جو رواج پاتا ہے اس کی اصل وجہ بدعت ہی ہے. کیسے کہ ان لوگوں نے جو پہلے لا کر اپنے مجسمے نیک لوگوں کے رکھے، یہیں سے انہوں نے ایک بدعت کا ایجاد کیا. احترام کے نام پر، صالحین کے عزت اور تکریم کے نام پر ان لوگوں نے لا کر مجسمے رکھے. پھر جب یہ ایک مدت گزری، اس بدعت کی وجہ سے آئندہ چل کر کفر وجود میں آیا. تو یہ جو سلف کا قول تھا کہ کفر کا سبب اصل میں بدعت ہے، ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے، لوگ اس کو رواج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بدعت ایک کفر اور شرک کی شکل اختیار کر جاتی ہے. نویں چیز یا نواں مسئلہ معرفت الشیطان بما تؤول الیہ البدعہ ولو حسن قصد الفاعل. اب شیطان کو اس کے بدعت کا انجام اس کو پہچان ہے. بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف سیدھے ایسے آ کے نہیں بولتا چلو فلان مندر کو جا کے پوجو بول کر، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی بات شروع کر کے آگے بڑھاتا ہے معاملے کو کہ آپ لوگ اس طرح کرو، یہ سب اچھا کام ہے. اس طرح بدعت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. پھر جب وہ بدعت رواج پاتی ہے تب جا کے آئندہ چل کر وہ ایک شرک کی شکل اختیار کرتا ہے. تو شیطان کو خود اس بات کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم بدعتوں کو رواج دیں گے تو اس کے ذریعے سے آگے چل کر جو قومیں آئیں گی اس کو شرک تک پہنچا کر رہیں گی. ولو حسن قصد الفاعل، حالانکہ جو لوگ شروع میں کرتے ہیں ایسے کام، ان کا مقصد گرچہ کہ اچھا ہو، وہ لوگ شروع میں یہی چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کے کارناموں کو ہمیں یاد رکھنے کے لیے اس طرح ہم ایک تمثال بنا لیں. تو یہ چیز ان لوگوں کا گرچہ کہ مقصود تھا، لیکن بعد میں چل کر وہ یہاں تک پہنچ گیا. العاشرہ، 10ویں چیز یا 10ویں بات یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے، معرفت القاعدہ الکلیہ وہی النہی عن الغلو ومعرفت ما یؤول الیہ. عمومی طور پر یہ بات بیان کی گئی جیسا کہ حدیث میں خود ذکر کیا گیا کہ ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. تو ایک عمومی قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے. شریعت نے جو احکامات دیے ہیں وہاں تک انسان پابندی کرے، وہاں تک ہی اس کام کو انجام دے. اس سے بڑھ کر اگر آدمی کام کو انجام دینے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ وہ اس کو غلو کی طرف لے جا رہا ہے.
ٹھیک، 11ویں چیز، یہ 11واں مسئلہ یہ ہے، مضرۃ العکوف علی القبر لاجل عمل صالح، ایک قبر پر جھکنے کا نقصان کیا ہوگا، لاجل عمل صالح، گرچہ کہ وہ نیک کام کرتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے وہ آدمی جاتا ہے، وہ دعا کرنے کے لیے بھی جائے، مان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کرنے کے لیے بھی جائے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، جو مرحوم ہے اس کی مغفرت کرنے کی دعا کرنے کے لیے بھی جائے، جا کے اگر اس کے اوپر جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، یہ اس کا نقصان ہوگا، اس کی بنیاد پر شرک، بت پرستی آگے بڑھے گی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی وہ کسی بھی ارادے سے وہاں قبر پر جا کر سجدہ ریز نہ ہو جائے، یا جھکے بھی نہیں احترام میں قبر والے کی یا قبر کی۔ 12واں مسئلہ، معرفت النہی عن التماثیل والحکمت فی ازالتها، یہ جو تماثیل کسی بھی انداز میں بنائے جائیں، کسی بھی چیز کے بنائے جائیں، موم کے بنائے جائیں، پتھر کے بنائے جائیں، سیمنٹ کے بنائے جائیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں اسلام میں۔ والحکمہ فی ازالتها، اصل میں اس کو جو دور کرنے یا ان چیزوں سے بچنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ آئندہ جو قومیں آئیں گی وہ اس کو وہاں تک پہنچا کر رہیں گی۔ تو جو لوگ اب دھیرے دھیرے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں اٹھا کر جو ہے مجلسوں میں لگا لیتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان کے بعد آنے والے نسل اس کو احترام میں کچھ اور کرنے لگیں گے۔ تو اسی لیے تصویر کا بھی اتنی سختی سے جو علماء نے منع کیا یا اس کی مخالفت کی، اس کے پیچھے بھی یہی کچھ راز ہے جس کے ذریعے سے جو ہے شرک اور بت پرستی کو روکا جا سکتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس طرح نہ تصویریں لگائے مجلس میں جانداروں کی، اور نہ ایسے خاص طور پر اپنے بزرگوں یا علماء کی تصویریں لگائے، جس کی وجہ سے یہ صالحین کی شان میں غلو آئندہ چل کر قوم کو شرک اور بت پرستی کی طرف نہ لے جائے۔ اب 13واں مسئلہ اس کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے، معرفت عظم شأن هذه القصة وشدت الحاجت الیہا مع الغفلۃ عنها، یہ جو قصہ ہے، یعنی جو شروع ہوئی باتیں ان صالحین کی، دھیرے دھیرے کس طرح نسلوں نے تبدیلی کی اور کہاں تک ان کو بتوں کی حالت میں لا کر کھڑا کر دیا، تو یہ قصہ، یہ باتیں جاننا چاہیے لوگوں کو، اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور لوگ اس سے کتنا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو پہلے تمثال یا مجسمے لا کر اس طرح کی تباہی، شرک اور بت پرستی کا سبب بنائے، اب کچھ لوگ اس کے ایک الگ انداز میں اس طرح کی بت پرستی کو رواج دیں گے کہ اگر کوئی فوٹو کو فریم میں ڈال کر مجلس میں لٹکا لیتا ہے، گھروں میں لٹکا لیتا ہے، تو پھر یہ خود بھی چیزیں وہی پہنچائیں گی جس طرح قوم نوح کو شرک اور بت پرستی میں پہنچائی تھی۔ یہاں تک ہم لوگ آج اس کو روک دیتے ہیں 13 مسائل تک، پھر 14ویں مسئلے سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، یہ میٹنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ